कर दो यार, कैसे कोई ना कर दो। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. بزرگوں، عزیزوں، ہم سب کو سہارے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا سہارا اللہ ہے۔ کون ہے میرا اس کے سوا؟ میرا سہارا اللہ ہے۔ کون ہے میرا اس کے سوا؟ میرا نفس خود میرا دشمن ہے، شیطان میرا دشمن ہے، میں اپنا نہیں ہوں، بس اللہ کی ذات ہے جو میری ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ انہیں عزیز ہے، قریب ہے، محبوب ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رحمتوں کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہمارا نفس ہمیں زحمتوں کی طرف بلا رہا ہے۔ ہمارا نفس بھی ہمارا ہے، کچھ بولتے نہیں، ذرا باریک بات ہے یہ مضمون ذرا ٹیڑھا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ نفس ہی کو ہم نہیں جانتے، مصیبت کی بات یہ ہے۔ ہم نفس، شیطان کو ہر انسان جانتا ہے، مگر نفس کو ہم نہیں جانتے کہ یہ نفس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ علماء نے لکھا ہے، شیطان کے پاس اتنی شرارتیں ہیں کہ اسے بڑے سے بڑا فہیم، ذہین، ہوشیار آدمی اس کی شرارتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ شیطان کے پاس بڑے سے بڑا ذہین آدمی نہیں سمجھ سکتا، جی وکیل آدمی نہیں سمجھ سکتا، مگر اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ اگر کسی پر سایہ فگن ہو جائے تو سارے شر آنے واحد میں ایک لمحے میں رفع دفع ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت۔ اس لیے میرے دوستو، عزیزو، زندگی کے ہر قدم پر ان کے سہارے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کون ہے میرا اس کے سوا؟ کون ہے میرا اس کے؟ ہم تو صرف اس دشمن پر نظر رکھے ہوئے ہیں جو ہماری جان کا دشمن ہے، صرف ہماری نظر اسی پر ہے جو ہماری جان کا دشمن ہے۔ ہماری نظر ہر وقت جو بولیاں بولی جا رہی ہے جان کے دشمن سے متعلق بولی جا رہی ہے کہ یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ یورپ و امریکہ کی وہ تہذیب ہے جو ہمارا ایمان لوٹ رہی ہے، ان دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے، مگر کہاں ہماری ان پر نظر ہے؟ کون ان کی مذمت کر رہا ہے؟ ہم تو اس کے دل دادا ہوئے، ڈوبے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک مغربی تہذیب میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ شادیاں ہماری دیکھیے، ٹوپی پہنے ہوئے ہے 5 کلی کی، سر پر امامہ بندھا ہوا ہے، عربی جھبا پہنے ہوئے ہے، مگر جب شادی ہوتی ہے
کھانا کھڑے کھڑے ہوتا ہے، کھانا کھڑے کھڑے ہوتا ہے. کیوں؟ میرا بھی نام ہے، میرا بھی نام. ہمارے دوست کل ہی سنا رہے تھے سفر میں کہ ایک مسلمان نے بیٹے کی منگنی میں 2.25 کروڑ روپے خرچ کیے. لاکھ نہیں، سننا بہت غور سے، اپنی طرف بہت پیسے آ گئے مسلمانوں کے پاس. جب مسلمانوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پاؤں نہیں ٹھہرتے. تو اتنے پیسے تو صرف رشتہ جوڑنے پر خرچ ہوتے. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم منگنی کیسے کی جائے. ایک ہے خطبہ اور ایک ہے خطبہ. یہ سب چیزیں بھی بتانے کی. کسی کی بچی ہے، آپ کا بچہ ہے، اخلاق آپ کو پسند ہے، سیرت آپ کو پسند ہے، صورت آپ کو پسند ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ بچی کا رشتہ ہو جائے. آپ بولیے، گزارش رکھیے. گزارش آپ نے کی، یہ خطبہ ہو گیا، انہوں نے منظور کر لی. اب دوسرے کے لیے دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی دوسرا وہاں پیغام لے کر نہیں جائے گا، آپ کا کام ختم. مگر یہ جو منگنی ہے، حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر قربان جائیے. انہوں نے لکھا ہے یہ قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت. مسلمانوں نے اس کو چھوٹی قیامت بنایا. حضرت نے اصلاح الرسوم کتاب لکھی، بہت اچھی کتاب ہے. ہمارے گھروں میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے. دین کی تعلیم و تبلیغ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہماری اصلاح کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے. اور بہت سے رسومات کا اس میں ذکر کیا ہے جو رسومات امت میں موجود ہیں. تو یہ چھوٹی قیامت ہے. اور جو شادی ہوتی ہے، شادی میں کیا باتیں، نکاح میں کیا باتیں پیش نظر ہونی چاہیے؟ خطبہ مستحب ہے. اللہ کی حمد و ثنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے اور قرآن کی آیت پڑھی جائے جو حضرت نے پڑھی تھی نکاح کے موقع پر، اور حاضرین مجلس کے سامنے، 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے. اب خوشی کا موقع ہے، کیا کرے؟ خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو آگے بڑھ کر دلہے کو مبارکباد دینی چاہیے. بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما بالخیر. اپنی زبان میں کہے جی اللہ تم دونوں میں برکت عطا فرمائے، تمہیں خوشی نصیب فرمائے، مبارکبادی دے. مگر یہاں تو گنگا الٹی بہتی ہے. کس ڈھنگ سے زمانہ بدلا ہے، گنگا بھی الٹ کر بہتی ہے. اوروں سے مجھے فریاد نہیں، اپنوں سے اذیت پاتا ہوں. ہمارے شیخ مولانا سلیمان شمسی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ. قرآن شریف کی فریاد پر انہوں نے یہ شعر کہا ہے. کس ڈھنگ سے زمانہ بدلا ہے، گنگا بھی الٹ کر بہتی ہے. اوروں سے مجھے فریاد نہیں، اپنوں سے اذیت پاتا ہوں. الٹی گنگا کیا بہاتے؟ دلہے سے کہتے ہیں کہ میاں کھڑے ہو جاؤ اور کہو السلام علیکم. اب یہ کون سا دلہا کہتا ہے معلوم؟ جو ہمارے مدرسے سے پڑھ کر گیا ہے. یہ ہماری کمزوری ہم بتا رہے ہیں، اپنی کمزوری بھی بتانی چاہیے. یہ ہمارے مدرسے سے پڑھ کر گیا جی، اور اس کو سکھا کر کے لائے کہ بیٹا کھڑے ہو جانا اور سلامی بھرنا. تم آج فوجی بن گئے ہو. فوجی لوگ سلامی بھرتے. ہمیں چاہیے تقشف نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں خشکی نہیں ہے. علماء کو نہیں کہتا، علماء ہوتے ہیں، میں ان کے قدموں کو چاٹ سکتا ہوں، میرے لیے فخر کی بات ہوگی علماء کی قدم چاٹنا. سن لو، برائی کی بات نہیں. علماء کے تلوے چاٹوں یہ میرے لیے باعث فخر ہے، اللہ اعلان کہتا ہوں ببانگ دہل. مگر جو ہم مدرسے میں گئے اور ہمارے ساتھ مدرسے سے نکلنے کی ایک نسبت ہو گئی تو ہمارے اندر ایسا تقشف آ گیا کہ شریعت کو ہم سمجھے نہیں، کچھ سے کچھ کہہ دیتے. شریعت کی حدود و قیود ہے، حدود و قیود. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے جس لباس کو پہن کر میری رخصتی کی گئی تھی، چھیٹ کی قمیص. چھیٹ کا کپڑا جانتے ہیں نا، اپنے چھیٹ کا لفظ بولا جاتا ہے. اب تو نئے لوگ نہیں جانتے ہیں، پرانے لوگ جانتے ہیں چھیٹ کا کپڑا. چھیٹ کے کپڑوں میں میری رخصتی ہوئی تھی. دربار نبوت میں مجھے پیش کیا گیا تھا.
میں سب سے خوش نصیب سمجھی گئی تھی ان کپڑوں میں. اس لیے انصار کو دیکھیے، جب بیٹی کی رخصتی کرتے تھے تو میری قمیص لے جاتے تھے مانگ کر، خالہ جان، اماں جان، ایک دو روز کے لیے دے دیجیے. نسبتیں بھی بہت بڑی ہوتی ہے نا، کچھ بولتے نہیں، نسبتیں بھی ہوتی. دیکھیے میں رومال زیادہ نہیں ڈالتا، مگر اس رومال میں کسی بزرگ کی نسبت ہے، اس لیے میں نے وہ تو اتار دیا، ٹھنڈ لگ رہی تھی پہن لیا، گرمی اتار دیا، مگر یہ میں نے ابھی سر پر رکھا جمعہ کے لیے. یہ ہمارے کسی بزرگ کی نسبت ہے، نام نہیں بتاتا، ورنہ ایک آدھ مانگنے والا آئے گا تو میرے پاس سے چھین لے گا. یہ کسی بزرگ کی نسبت ہے، کسی بزرگ نے ہم کو دیا تو آج موقع ملا چلو سر پر ڈال لیتے ہیں. تو نسبت ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہے نسبت میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قمیص کو لے کر اپنی بیٹیوں کو برکت دلاتے تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شادی ہو رہی ہو اچھے کپڑے پہنا کر دلہن کو بھیجیے، اپنے پاس نہ ہو عاریت پر لے لیجیے. تقشف نہیں ہے، خوشی کے موقع پر تقشف نہیں ہے. اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا زبان سے شکایت نہ کیجیے، آنکھوں سے آنسو ضرور بہنے چاہیے، دل میں نرمی ضرور آنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ سنت پر نہیں. شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے رئیس التبلیغ، مجدد تبلیغ، سب کچھ ہے، ہمارے مربی، سب کچھ ہے. آخری زندگی حضرت کی تھی، صاحب فراش تھے، یعنی بستر پر تھے، اور کسی صاحب نے خط لکھا کہ حضرت مجھے تو دیکھیے، آپ لوگوں کی برکت سے میں ایسا ہو گیا، یعنی تبلیغ جماعت میں جانے کے بعد میں ایسا ہو گیا، میرے فلاں عزیز کا انتقال ہوا لیکن میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. اس نے اپنی ہوشیاری کو لکھا، حضرت نے اس کی مکاری پر لکھا. یہ سنو مربیانہ انداز. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضرت جی ثانی سے، حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اپنے بیٹے سے. حضرت کے بیٹے تھے نا مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے قابل شخص تھے. تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مولوی یوسف، مولوی یوسف، ان کو لکھ دو کہ ہماری وجہ سے جی تمہارے اندر ایمان نہیں آیا، تم بگڑ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نواسے کے انتقال پر آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو، اور اپنے بیٹے کو قبر میں رکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو ان کے بہہ رہے ہو، اور صحابہ یہ سوال کرے حضرت آج تو سید الصابرین، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. فرمایا اللہ جسے چاہتے ہیں جی دل کی نرمی عطا فرماتے. سنت یہ ہے، ہاں زبان سے شکایت نہیں ہونی. بزرگوں نے جی کیسی زندگی گزاری، سنت و شریعت. ہمارے دادا پیر تھے مصلح الامت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیٹیاں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے انتقال کر گئی. بڑے بڑے حضرات نے تعزیت لکھی ہے، حضرت کو موجود ہے کتابوں میں. ایک دن حضرت تنہائی میں آنسو بہا رہے تھے. وہاں جو حضرات موجود تھے، بڑے بڑے حضرات وہاں جاتے تھے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا مفتی صاحب کے چچا محترم تھے، بڑے آدمی تھے یہاں کے. میں بھی آپ کے دھلیا کا ہوں، ابھی نندربار میں ہم کو ڈال دیا سرکار نے. کل کنواں والے بھی دھلیا کی ہے، تو ہمارے دھلیا میں دھول اب بھی اڑ رہی ہے، پہلے بھی اڑتی تھی. لوگ ان کو پہچان نہیں سکے نا، مولانا کو لوگ پہچان نہیں سکے. علم میں بھی چوٹی کے مقام پر تھے، اور روحانیت میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے تھے. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. جی عجیب حال ہے. ان کے والد محترم مولانا مظہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنانے لگے، مولانا ہسپتال میں تھے مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آخری وقت زبان چپک رہی تھی. تو کہنے لگے بھائی محترم میری زبان چپک رہی ہے، کیا کروں؟ اس وقت مولانا نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ ربی اشرح لی صدری پڑھیے. تو کہا عشق رسول ان کا عجیب تھا. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ربی اشرح لی پڑھیے، اور میرے محبوب کو دیکھیے اللہ نے فرما دیا الم نشرح لک صدرک. دیکھو عشق رسول، موت کے وقت عشق رسول کی بات ایک چھوٹی بات نہیں ہے. علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہمارے مولانا حسینی صاحب بھی ماشاءاللہ معلوم نہیں چپ کے کہاں سے تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. نہیں سمجھ رہے؟ اب میری نظر پڑی کہ مولانا بیٹھے ہوئے. تو خیر علماء تشریف رکھتے ہیں جی، بزرگان دین ہے، طلبہ ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں. تو نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا عشق رسول، کیا عشق رسول ان کو تھا نصیب. کیا عشق رسول ان کو نصیب تھا. حضور کی تعریف کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ مانگیے،
رب اشرح لی صدری ویسر لی، اور اللہ تعالیٰ آقائے نامدار سے فرما رہے ہیں جی کہ میں نے آپ کو علم سے مالا مال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کی شان ہی کچھ اور تھی۔ مجھے یاد ہے ہمارے مختار صاحب تھے، سورت میں وکیل کا پیشہ تھا، مولانا ان کے تشریف لے جاتے تھے جمعہ کو ترک سر کے مدرسے سے۔ دیکھو تقویٰ اس کو کہتے ہیں مسلمانوں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، تب اللہ کی مدد آئیں گی۔ آپ کے بڑے بڑے بنگلے ہوں گے، آپ کے آنگنوں میں وہ گاڑیاں کھڑی ہوگی جو بادشاہوں کے آنگنوں میں کھڑی رہتی ہے، یا آپ کے پاس یہ ہوگا، بڑے بڑے قلعے ہوں گے، مگر آپ تباہ کر دیے جاؤ گے سود کی نحوست کی بنا پر، سود کی لعنت کی بنا پر آپ تباہ کر دیے جاؤ گے۔ آج مسلمان اسی میں لگے ہوئے کہ میرے آنگن میں یہ گاڑی کھڑی رہے، میرا بڑا بنگلہ ہو، میری کمپنی، یہ ہماری کامیابی کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو مولانا ان کے تشریف لے جاتے تھے، کھانے کے لیے انہوں نے گزارش کی تھی کہ کھانا میرے یہاں ہی کھائے سورت میں۔ تو مولانا تحقیق کی کہ کرتے کیا، وہ وکیل تھے، پیشہ نہیں کرتے تھے مگر وکالت کرتے تھے۔ حضرت نے منع فرما دیا کہ میں ان کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر ان سے کہا کہ آپ کا کھانا میں نہیں کھا سکتا، اللہ نے مجھے منع کیا آپ کا کھانا کھانے سے۔ تب انہوں نے کہا، بہت اچھے آدمی تھے، نیک آدمی، کہ دیکھیے مولانا میں اس کو پیشے کے طور پر نہیں کرتا ہوں، قوم کے لیے کرتا ہوں۔ قوم کے لیے کبھی ضرورت پیش آتی ہے اس جھوٹے ملک میں، دنیا میں سب جگہ جھوٹ ہے، صرف سچ ہے اگر تو قرآن میں ہے، سچ ہے اگر تو قرآن میں ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کتنے جھوٹے لوگ کہاں ہوں گے، کچھ کہہ سکتے ہیں؟ مسجدوں میں جھوٹے لوگ موجود ہوتے ہیں، عالم بیان کرتا ہے، میں طالب علم ہوں، اور یہاں وہاں خبر پہنچتی کہ یہ کہا وہ کہا۔ کتنے جھوٹے لوگ موجود ہیں، اللہ کے سامنے بھی جھوٹے بن کر بیٹھے۔ اللہ مجھ کو بھی سچا بنائے، میرا آنا ان کے لیے ہو، میرا جانا ان کے لیے ہو۔ صحابہ کرام کا آنا جانا ان کے لیے تھا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی، انسان سے غلطی ہوتی ہے، بہت بڑے لوگ تھے، ان کی غلطیوں میں خیر پنہا تھی۔ ان صحابہ کی غلطیوں میں کیا تھی؟ خیر پروئی ہوئی تھی، خیر۔ غلطی یہ ہو گئی، اعلان ہوا تاجروں کی طرف سے سامان لیجئے، خطبہ جمعہ کی نماز کے بعد ہوتا تھا، پہلے خطبہ جمعہ کی نماز کے بعد ہوتا تھا، نماز تو ہو گئی تھی، خطبہ باقی تھا، کچھ حضرات چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ کی اذان سنو تو کاروبار دھندے بند کرو اور ہمارے پاس چلے آؤ۔ ایسے پابند تھے کہ اب انہوں نے طے کر لیا کہ کل تک دکان نہیں کھولیں گے۔ دوسری آیت اس پر دلالت کر رہی ہے، کل تک دکان نہیں کھولیں گے۔ ہم پر آج پابندی اذان کے بعد سے کل تک لگ گئی جی، ہمارا محبوب جو چاہے گا ہم وہ کریں گے۔ اب اعلان ہوا دوسری آیت کے ذریعے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو تو یہ نہیں کہ مدینے کے بازار میں جاؤ، دنیا میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور روزی کماؤ۔ جمعہ کے لیے ہم نے تمہیں روکا تھا۔ کتنی بڑی اہمیت ہے جمعہ کی۔ مسلمانوں کی دکانوں پر بورڈ ہے، توکل میڈیکل، برکت چکن سینٹر، فلاں 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 فلاں، ایسا عنوان ہے، اور جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے جب وہ آتے ہیں۔ کیا تمہارا توکل اور کیا تمہاری برکت؟ کیا ایسے ناموں سے تمہیں اور مجھے برکت نصیب ہو جائے گی؟ برکت تو جمعہ کی نماز میں ہے، یہاں سے برکت لے کر کے جائیے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جی محبوب کا اشارہ ملا تو بند گئے، امتحان ہو رہا ہے۔ یہ سب امتحان تھا اولین کا، اب آخرین کے لیے کیا ہے؟ لڈو پیڑے۔ ہمارے لیے تو لڈو پیڑے، امتحان انہوں نے دیا ہے ہماری طرف سے، وہ ہمارے محسن ہوئے یا نہیں؟ مگر دنیا ایسی ہو گئی ہے، محسنین کی غلطیاں نکالتی ہے۔ وہ بے شرم ہے بیٹا، وہ گرا ہوا ہے جی، کمینہ ہے جو اپنے باپ کی غلطی نکالتا ہو۔ وہ لوگ بھی گرے ہوئے ہیں، کمینے ہیں اور گھٹیا ہے، جو صحابہ کرام کی، جو ہمارے محسنین ہیں، غلطی نکالتے۔ صحابہ کی ایک شان ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے۔ دین کو خود سے سمجھنے والے تو ایسا ہی کریں گے نا، کچھ بولتے نہیں۔ جو دین کو خود سے جو اپنے سے گاڑی سیکھے گا، بتاؤ کیا کرے گا؟ وہ خود بھی تباہ ہوگا اور گاڑی کو بھی تباہ کر دے گا۔ خود سے دین کو سیکھیں گے لوگ تو ان کا یہی حال ہوگا۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین سیکھنا نصیب فرمائے۔ اب کیا شان ہے ان کی؟ رک گئے کہ اللہ نے ہم کو منع کر دیا، جمعہ کے دن اب کاروبار ہی نہ ہوگا کل تک،
مگر پھر اجازت ملتی ہے کہ نہیں، ہم نے تمہیں دیکھ لیا، تم ہمارے ہو، جو ہماری مرضی ہوتی وہی کرتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تمہارا آنا ہمارے لیے تھا، جب ہم نے کہا کہ اذان سنو تو آ جاؤ، بس تم آ گئے، اور اتنے آئے کہ کل تک کے لیے آ گئے، ہو گیا تمہارا امتحان پورا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جمعہ کی نماز پڑھ لی، اب جاؤ، مگر سنو، یہ دنیا ایک کام کرتی ہے۔ کیا کام کرتی ہے معلوم؟ یہ دنیا مجھ کو ہی بھلاتی ہے، یہ دنیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، دمادم اللہ اللہ کرنا۔ کیا کرنا؟ ترجمانی کر رہا ہوں، دمادم اللہ اللہ کرنا، ورنہ یہ دنیا جی مجھ کو بھلا دیں گی اور تمہیں اپنا بنا لیں گی۔ میرا بھی یہی حال، آپ کا بھی یہی حال، کچھ بیان کرنے سے کوئی فرشتہ نہیں بن گیا۔ اسی لیے بازاروں میں جائے تو کیا پڑھے؟ لہ الملک لہ الملک لہ الملک۔ ان بازاروں کی کیا حیثیت ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد۔ سمجھ رہے؟ نہ اس سامان کی تعریف، نہ اس سامان کی تعریف، نہ اس بازار کی حیثیت، نہ اس بازار کی حیثیت۔ ملک ان کا ہے، بازار ان کے ہے، تعریف ان کی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، جی یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بڑا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ 100 مرتبہ جو پڑھے گا، دن میں جو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جی شیطان سے اسے پناہ عطا فرمائیں گے۔ علاج کے لیے کلمہ، چوتھا کلمہ بتایا جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے، مگر کون پڑھتا ہے؟ علاج کے لیے بتایا جاتا ہے چوتھا کلمہ پڑھا کیجئے 100 مرتبہ۔ بیماری آدمی بتاتا ہے یہ بیماری 100 مرتبہ پڑھو، نہیں پڑھتے، پڑھنا چاہیے، بہت اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، تو چوتھے کلمے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم تھے ہمارے مبین جناب افتخار جناب اوریس بھائی مدینہ منورہ سے جا رہے تھے مکہ معظمہ کے لیے، تو ایک عربی کی گاڑی ٹھہرائی رات کو لے جانے کے لیے، تو وہ عربی جو ہے جب ہم کو کچھ آنکھ لگ جاتی تھی تو چوتھا کلمہ بہت کیفیت کے ساتھ پڑھتا تھا، وہ بہت کیفیت کے ساتھ، مجھ کو اب بھی یاد آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اٹھاتا بھی تھا، کلمہ پڑھو، ذکر کرو، اللہ کے گھر کی طرف تم جا رہے ہو۔ یہ ہے، اللہ ہم سب کو اپنے ہر کلمے سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ کی تعریف کا ہر کلمہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ حدیث میں جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ بہت بڑے نقشبندی بزرگ گزرے ہیں، شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ، جو ترکی میں تھے۔ کہاں تھے؟ ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد قمرالزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم سے مکہ معظمہ میں ان کی ملاقات ہوئی، تو وہ فرمانے لگے، حضرت بتا رہے تھے کہ میں اپنے مریدین کو صرف نقشبندی اسباق ہی نہیں دیتا ہوں، بہت سے مریدین کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جی 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے بھی بتاتا ہوں۔ یہ بھی نقشبندیت ہے، یہ بھی چشتیت ہے، یہ بھی قادریت ہے، یہ بھی سہروردیت ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بھی پڑھیے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو معمولات ہم اور آپ بتائے، ہمارے مشائخ بتاتے، نہیں کر پاتے، وہ کوئی ایسا مشغلہ ہوتا ہے، مگر بیچارے ایسے ہوتے ہیں ان کو طلب رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اصل تعلیم ہی کچھ باتیں ان کو طلب رہتی ہے، اور وہ شکایت لاتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر پا رہا، میں نہیں کر پا رہا۔ جب 100 مرتبہ یہ بتا دیا جاتا ہے پڑھ ہی لیتے ہیں، سب 100 مرتبہ اگر یہ ذکر بتا دیا جائے پڑھ ہی لیتے ہیں۔ 10 مرتبہ بتا دیا جائے نمازوں کے بعد پڑھنا تو لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ آسان ہے، آسان ہے یا نہیں؟ ہمارا مدرسے کے جو بانی و مبانی ہے حضرت مولانا حاشم صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ ہیں، ابھی بیمار ہے ذہنی اعتبار سے، دعا کیجیے اللہ ان کو صحت یاب فرما دے، بڑے بافیض بزرگ ہے وہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے حزب الصلاۃ والسلام، جس میں انہوں نے 10 درود شریف کی منزل بنائی ہے اور اس کے بعد دعائیں رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نقل فرمائی ہے جس میں یہ بشارت ہے کہ جو شخص صبح 10 مرتبہ اور جو شخص شام کو 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لے گا میں اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ ہم مجھ جیسے جی گنہگاروں کو اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہم تو گنہگار ہی ہیں، اپنے لیے کہتے ہیں، آپ کے لیے نہیں کہہ سکتے
کسی مومن بندے کو گنہگار نہ سمجھیے. اگر آپ کسی مومن بندے کو گنہگار سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو پارسا سمجھ رہے ہیں، آپ کے اندر تکبر موجود ہے، گھمنڈ موجود ہے، بیماری موجود ہے آپ کے اندر. اگر کوئی کسی مسلمان کو حقیر سمجھ کر اپنے سفید کپڑوں کی وجہ سے، دل سفید ہو تو بھی فخر نہ کرو. کپڑوں کا سفید ہونا تو الگ بات ہے، دل سفید ہو پھر بھی فخر نہ کرو. شکر ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے میرے سیاہ دل کو سفید بنا دیا ہے نا، اجلا بنا دیا. دل اجلے بھی ہوتے ہیں اور دل سیاہ بھی ہوتے ہیں، چہرے چاہے سفید ہو چاہے سیاہ. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل اجلا تھا، چہرہ کالا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا جی وضو کر رہی ہے. یہ رمیسہ بی بی تھی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس کی والدہ محترمہ ہے. اور میں نے چٹک پٹک کی آواز سنی. آدمی جب چلتا ہے تو چٹپٹ کی جو آواز ہوتی ہے جی، میں نے کھڑاون کی آواز سنی. پوچھا یہ آواز کس کے قدموں کی ہے؟ بتایا گیا حضرت بلال کی قدموں کی ہے. بہت سی دفعہ صرف قدموں کی آواز ہوتی ہے جو پہچانی نہیں جا سکتی تو پوچھا جاتا ہے، اور کبھی اللہ کی طرف سے خود. یہاں تو پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حضرت بلال کی ہے. حضرت بلال سے پوچھا محترم کیا عمل ہے آپ کا؟ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مجھے اس عمل سے امید ہے کہ میں وضو کے بعد شکرانے کی 2 رکعت پڑھتا ہوں. اللہ ہم سب کو موفق فرمائے، ہم سب کو موفق فرمائے. ایک دفعہ مسجد کو سلامی دے، دن میں ایک دفعہ یہ تحیۃ المسجد ہے کم سے کم، اور ایک دفعہ جو ہے وضو کی سلامی دے دیا کرے. یہ تحیۃ الوضو ہے، یہ تحیۃ المسجد ہے، یہ تحیۃ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ کیسا ہے؟ کالا جی. اور دل کتنا اجلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جنت میں ان کے قدموں کی آواز سن رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا پرتاپ گڑھی کہ جب کوئی مخدوم کہیں جاتے ہیں تو خادم پہلے اس جگہ پہنچتا ہے نظام دیکھنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت بلال کو سن رہے ہیں کہ جنت میں چل رہے. تو جب کوئی مخدوم کہیں جاتا ہے، کوئی بڑا آدمی جاتا ہے اور کسی گھر میں ٹھہرنے والا ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگ مجھ جیسے طالب علم جاتے ہیں کہ ہمارے استاد ہمارے شیخ یہاں آ رہے ہیں، یہ مکان ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ مکان تو ان کے لیے دیکھا جا رہا ہے. تو خادم مخدوم سے پہلے جو ہے جی اس لیے یہ نقطہ بیان کیا. مشائخ بھی بعض دفعہ ایسے نقطے بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر انہوں نے ایک نقطہ اور بیان کیا. آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. یہ تمنا تھی آپ کی. انبیاء علیہ السلام محدثین فرماتے ہیں ہر خیر کے طالب ہوتے. اللہ مجھ کو بھی بناتے اور آپ کو بھی بناتے. ہر خیر کو چاہتے ہیں کہ ہم سے ہو جائے. من النبیین والصدیقین والشہداء، یہ تیسرا درجہ ہے. والصالحین. جی 3 دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں. ایک دروازہ بند ہو گیا ہے اور لوگ اس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. من النبیین، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، مگر شیطان مسلط ہوتا ہے تو خود کو نبی بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. امامہ باندھ کر، سر پر رومال ڈال کر، عبا باندھ کے پہن کر، فرشتے بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں فرشتہ ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کس کو کب شیطان اغوا کر لے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، مگر صدیقیت کا مقام ابھی باقی ہے، شہادت کا نظام ابھی باقی ہے، اور صلاح کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور صالحین کے زمرے میں ہونا بہت بڑی دولت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہت ملی. کیا ملی؟ بادشاہ بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لڑائیاں کر کے لوگ بادشاہ بنے ہیں، وہاں تو ملی تھی، اللہ کی طرف سے عطیہ تھا. مگر دعا کیا مانگ رہے؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. اے اللہ تو نے مجھے 2 اعزازی نعمتیں عطا فرمائی. اعزازی نعمتیں. ابھی ایک نوجوان پوچھ رہے تھے خواب کی تعبیر بتائے گی کیا آپ؟ ہم نے کہا تعویذ اور تعبیر دونوں بہت مشکل کام ہے. اس کو جین لگا ہے یا اس کا دماغ خراب ہے وہ معلوم ہی نہیں، اور آپ تعویذ لکھ رہے ہیں تو مشکل کام ہے. نہیں آپ جانتے نہیں اس کو کیا مرض ہے. تو تعویذ بھی بہت مشکل اور تعبیر بھی بہت مشکل.
بڑے لوگ جو تعبیر دیتے ہیں کبھی کتاب میں پڑھتے ہیں جی تو پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ ہم لوگ تو سمجھ بھی نہیں پائیں گے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، ٹھیک تو چل رہا ہوں میں، بہک جاتا ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی دنیا کے لوگ کچھ سنا رہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو ہے ایک صاحب پہنچے اور بہت گھبرائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضرت جب سے میں نے خواب دیکھا ہوں بے چین ہوں، تعبیر بتائیے آپ. حضرت فرما بتائیے کیا خواب ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی کے ساتھ، خواب دیکھنے والے کی بیوی کے ساتھ 2 کتے جو ہے جی روسیا ہو رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں. شاہ صاحب نے فرمایا گھبرائیے مت، گھر چلے جائیے، بیوی جو ہے منہ زیر ناپ کینچی سے صاف کرتی ہے، یہ ہے تعبیر، جاؤ پوچھنا ہی تعبیر یہ ہوگی. کتنا وہ گھبرایا ہوا تھا. تمہاری بیوی منہ ناپ کے نیچے کے جو بال صاف کرتی ہے وہ کینچی سے صاف کرتی ہے، یہ تعبیر ہے، جاؤ پوچھو یہی ہوگا. وہ گئے اور بیوی جا کر پوچھا. یہ ذرا پردے کی بات ہے نا، پردے کی بات ہے، سب باتیں پردے کی ہے. پوچھا جا کر کہ ایک پردے کی بات میں تم سے، یہ سب باتیں پردے کی ہے. اسلام نے پردہ سکھایا اور دوسرے بے حیائی سکھاتے ہیں، بلکہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں. یہود و نصارہ بے حیائی کی تبلیغ کرتے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہود و نصارہ کی پسند کیا ہے؟ بے حیائی پھیلے. قرآن میں آیت موجود ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جی ان کی پسند بے حیائی کو پھیلانا. اور مسلمان جو ہے حیا کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ حیا کیا ہے معلوم؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا عظیم الشان شعبہ ہے. حیا کیا ہے؟ کچھ بولتے ہیں. اس لیے جتنی حیا سوز چیزیں ہیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ٹی وی کی شریعت اجازت نہیں دیتی، موبائل پر آنے والی تصویروں کی، چاہے مولانا کی ہو شریعت اجازت، مولانا کی اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی. شریعت جاننے والوں سے پوچھیے، مجھ سے مت پوچھیے. مگر آج ہماری مجلس ہے جی بغیر تصویروں کے مجلس نہیں بنتی ہے. اللہ ہم سب کیوں؟ اس لیے ہم کو شہرت کے لیے مجلسیں کرنی ہے، قبولیت کے لیے کرنی ہو تو پھر کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کچھ بولتے ہیں. دیکھو ایک بات اور یاد ہے، کیوں یاد آتی ہے سناتا ہوں، رہیں گی تو قرضہ ہے، جب آئیں گے سنائیں گے، نہ آئے تو پوچھ لینا. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی خاتون تھی زبیدہ خاتون، نا سنا آپ نے نا؟ انہوں نے نہر بھی بنائی تھی، نہر زبیدہ، جس سے حاجیوں کو بہت نفع ہوا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بزرگ رہتے تھے جو جذب کی کیفیت میں رہتے تھے، خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ. وہ گھروندے بنا رہے تھے، پاؤں رکھتے ہیں بچے اور مٹی اس پر لگاتے اور کھینچ لیتے، گھر بن جاتا ہے. خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے 10-20 گھروندے بنائے تھے. زلیخا خاتون نے جھانکا اور باہر دیکھ کر پوچھا حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے کمرے بنا رہا ہوں. بولی کہ بیچوں گے؟ کہاں بیچوں گا؟ کیا قیمت ہوگی؟ انہوں نے جو دینار بتائے ایک کمرے کی یہ قیمت، بھیج دیا خادمہ کو، جاؤ حضرت کو دے دو. حضرت لیتے ہوں گے، صدقہ کرتے ہوں گے، اللہ والوں کو کچھ دوں گے. جی چندہ نہیں کروں گا، مت گھبرانا. یہ تو بات سے بات آتی ہے، کہتا ہوں مجھے بہت گھبرا جاتے ہیں. اللہ والوں کو تم کچھ دوں گے تو کسی اچھی جگہ. ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ تعویذ پر پیسے لیتے تھے. کس پر؟ بہت بڑے اچھے بزرگ تھے ہمارے والد صاحب جلالی بزرگ تھے. ہمارے والد صاحب سے بہت دوستی تھی ان کی. تو ایک دفعہ والد صاحب سے کہا کہ میں راز کی بات، وہ ڈبے میں ڈال رہے تھے. بغیر پیسوں کے 10 روپیے لے کر حفاظت کا تعویذ دیتے تھے، 10 روپیے لے کر نظر کا تعویذ دیتے تھے. ڈبے میں رکھتے تھے پیسے، پہلے جیب میں رکھتے تھے، بعد میں ڈبے. تو ہمارے والد صاحب کو کہا کہ دیکھیے ڈبہ لاؤ. وہاں سے ڈبہ آیا، اس میں ڈالا اور کہا میں بہار میں رہتا ہوں، لڑکیوں کی شادی میں بہت تکلیف ہوتی ہے، ان پیسوں سے میں لڑکیوں کی شادی کرا. اللہ اکبر. کون کیا کر رہا ہے آپ کو کیا معلوم؟ آپ کے صرف 10 روپیے اور آپ کو شکایت کتنے، اور ڈاکٹر نے 10,000 لیے، کوئی شکایت نہیں ہے نا. کچھ بولتے نہیں. ڈاکٹر نے 10,000 روپیے لیے، کیا 10,000 پر اچھے ہو جاتے ہیں؟ بہت سے مر گئے لاکھوں خرچ کے. ابھی اموات ہوئی ہے، جو کورونا میں لوگ مرے ہیں، 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ. ایک مریض بچ کر کے آئے تھے جی، ان کی بھابھی انتقال کر گئی اور وہ زندہ رہے، اور انہوں نے کہا تھا میں پیسے دے کر نرسوں کو زندہ رہا، کھانا میرا بند کر دیا گیا تھا. تو ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا نرسوں کو پیسے دیتے آپ کو کھلا دیں گے. تو وہ 2 ایک واپس آئے، ایک قبر میں گئے، 1 کروڑ روپے خرچ ہو بتایا. یہ کورونا میں ان کی بھابھی انتقال ہوئی، 50 لاکھ دے کر انتقال ہوا، اور میں 50 لاکھ خرچ کر کے آیا. نرسوں نے کہا، یہ ایک ڈاکٹر نے کہا نرسوں کو پیسے دو، کھانا بند کر دیا ہے، وہ کھانا کھلائیں گی، چائے پلائیں گے، آپ زندہ رہو گے، آپ کو کوئی بیماری نہیں. اور کچھ دنوں کے بعد بھاگا. ملنے گئے تھے تو انہوں نے بتایا
ایسے جمعہ ہی کے بعد گئے تھے ملنے کے لیے. تو ایسے بھی لوگ ہیں, نہیں سمجھ رہے. تو 10 روپئے تمہارے کہاں جائیں گے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ تو خیر وہ 10 روپئے لیتے تھے, اس زمانے میں 20 روپئے لیتے تھے جی, پھر دیتے تھے, اس کے بغیر نہیں دیتے تھے, کہتے تھے دیجیے, بغیر اس کے نہیں دوں گا. واہ واہ, اور کتنی بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ حضرت خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کوئی دنیا دار آدمی نہیں تھے. یہ گھروندے بیچ کر کہیں صدقہ کرتے ہو گے, کہیں خیرات کرتے ہو گے, کسی غریب کو دیتے ہوں گے, کسی مسکن کو دیتے ہو گے, کسی بیوہ کو دیتے. اللہ کے ولی تھے نا, اللہ کے ولی تھے, اللہ کے دوست تھے. تو اب کیا ہوا, ہارون رشید جب گھر تشریف لے گئے تو زبیدہ خاتون بہت خوش تھی, چونکہ آج جنت کے کمرے خریدے ہیں اس نے. ہارون رشید نے پوچھا کہ محترمہ آج بہت خوش ہو آپ؟ تو جواب ملا کہ جی ہاں اس لیے خوش ہوں کہ جنت کے حجرے میں نے خریدے ہیں. کہاں سے؟ کہا وہ جو حضرت نے جو گھروندے بنائے تھے کھلونے, جی اس کی قیمت دی اور اتنے کمرے میں نے خرید لیے. کہا وہ تو بڈھا تو ایسا ہی نا سمجھ ہے. بڈھا کیا ہے؟ مجذوب ہے. کیا تم کو ان کو پیسے دینے سے جنت مل جائے گی؟ جنت آپ نے دیکھی ہے؟ کچھ بولتے نہیں, کسی نے نہیں دیکھی, نہیں سمجھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ جنت ہے تو ہم مانتے ہیں, اسی کا نام تو ایمان ہے نا. اللہ کو میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں, نبی علیہ السلام نے لا کر خبر دی کہ اللہ کی ہستی ہے, تو ہم اسی نام تو ایمان ہے. دیکھنے کا نام ایمان نہیں ہے, بن دیکھے ماننے کا نام ایمان ہے. تو ہوا یہ کہ وہ بیچاری تھوڑی سی کم ہمت ہو گئی, شوہر کے کہنے سے کم ہمت ہو گئی. مگر جب رات ہوئی تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں جنت کے محل ہے. اب خواہش کرتے ہیں کہ میں جاؤں, تو فرشتے کہتے زبیدہ کے کمرے. صبح ہوتی ہے, خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ میں بھی کچھ پیسے دوں ان کو. تو خواجہ صاحب کہتے, کشف ہوتا اللہ والوں کو, محترم بغیر دیکھے کمرے لیے جاتے ہیں. کیسے لیے جاتے ہیں؟ تو جب آپ جنت میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو شوٹنگیں کس بات کی ہے؟ یہ آپ کا دیکھنا کس بات کا ہے؟ ہاں صاحب محترم, یہ شوٹنگیں کس بات کی ہے؟ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب کیمرے کا زمانہ تھا, شیر کی طرح کہتے تھے کوئی ہماری فوٹو نہ لے گا. ہمارے بھائی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے لاجپور میں, ہمارے حضرت شیر کی طرف. اور ایک دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ آپ مجھ کو دیکھ کر فلاں کے ساتھ ہو جانا سیاست کے کسی اسٹیٹ, لیکن میری گزارش مسلمانوں ہے مکتب برابر چلانا. یہ تبلیغ ہو رہی ہے. میں جس کام کے لیے آیا ہوں مجھے دیکھ کر آپ سمجھ گئے میں فلاں کے ساتھ آیا, فلاں نے مجھ کو اپنی جگہ بلایا, آپ نے مجھے سمجھ لیا ان کے پاس آنے سے کہ میں کس کے ساتھ ہوں. نہیں سمجھے بات؟ سیاسی بات میں کہاں کروں, ورنہ ابھی مجھ کو بھی آپ کہیں ڈال دوں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں مسجد میں ڈالنے والے لوگ بھی آتے ہیں, ڈال دو کہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے دیکھ کر آپ سمجھ جاؤ گے کہ میں کس جماعت کے ساتھ ہوں. یہ بھی بزرگوں سے سیکھنا پڑتا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ابھی آپ کی رائے پوچھی جائیں گی. نہیں سمجھے, الیکشن ہو رہا تھا جب, کتنے بہترین جملے ہیں. ابھی آپ کی رائے پوچھی جائے گی, جو ملک چلا سکے اس کو رائے دینا, جو ملک تباہ کرے اس کو رائے نہ دینا. واہ واہ, بزرگوں سیکھنا پڑتا ہے. کسے سیکھنا پڑتا ہے؟ پیون لگانا ہو, جس کو رفو کرنا کہتے تھے پہلے زمانے میں, اب تو ہم رفو چکر ہو گئے سب. وہ بہت خوبصورتی سے کپڑے کو پیون لگائے جاتے تھے, ہے نا, رفو کرنا. اب تو کپڑے اتنے مل رہے کہ رفو کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے کپڑے بہت کم ہوتے تھے, تو کسی کی قیمتی قمیص اگر پھٹ جائے تو رفو کرانا پڑتا تھا. جیل چاہتا تھا کہ رفو ہی کرائے. تو رفو کرنا سیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ سب باتیں بھی بزرگوں سے سیکھنی پڑتی ہے. تو حضرت کتنے بڑے شخص ہے, فرمایا مجھے دیکھ کر تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کن کے ساتھ ہوں میدان سیاست میں. مگر میں ان کی بات نہیں کہوں گا, میں اپنی بات کہتا ہوں. مکتب چلاؤ. کیا چلاؤ؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عزیز نے کہا, حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, حضرت میں یہ چاہتا ہوں جی کہ مکتب چلاؤں. حضرت نے کہا جی ہماری خواہش ہے کہ یکسو ہو کر 1000 مکاتب چلاؤ, ہم خرچہ دیں گے. کس نے کہا؟ ارے بولو جناب, یہاں تو دل تنگ ہوتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب نے, پڑھیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تاریخ ہے پیروئی ہوئی. پھر کہا لوگوں تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ فقیر کہاں سے دے گا؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ نظام فرما دیتے ہیں. فرماتے تھے کہ میاں جی داؤد اور میاں جی فلاں گئے ہیں میوات میں, کاش کہ یہ خبر دے ہم نے اتنے مکتب بھی شروع کر دیے, کاش کہ یہ خبر دے ہم نے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تڑپتے تھے اور یہ کہتے تھے. کہاں سمجھا ہم نے, نہ حضرت شیخ کو سمجھا,
نہ ہم نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھا، نہ مولانا یوسف صاحب کو سمجھا، نہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھا، نہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھا، نہ کسی بزرگ کو سمجھا۔ اگر ان بزرگوں کو ہم سمجھ لیتے جی تو کیا ہوتا؟ روشنی ہی روشنی ہوتی۔ حضرت شیخ فرماتے تھے ہمارے اکابر ایسے ہیں کہ ان کا عنوان پتھر کی لکیر ہے۔ کیا ہے؟ فرماتے تھے کہ مولوی صاحب حکیم ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حکیم صاحب بعد میں لوگ اکابر بن کے آئیں گے اور شریعت ان میں نہیں ہوں گی اور ان کی رائے شریعت سے متصادم ہوں گی، اس لیے اکابر میں بھی شامل کرو مولانا رشید احمد صاحب کو، مولانا تھانوی کو، مولانا قاسم صاحب کو، مولانا یعقوب صاحب کو۔ اپنے لیے کہا، حالانکہ ہمارے حضرت شیخ تو حضرت شیخ تھے، ان کی آپ بیتی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے بڑے بڑوں کو آئینہ بتاتے تھے وہ۔ شریعت مولانا حفظ الرحمان صاحب کو کہنا کچھ آسان تھا، مولانا حفظ الرحمان صاحب آپ بیتی پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، مگر حضرت شیخ جی ادباً سب بڑوں کو بھی آئینہ بتاتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دین اسی کا نام ہے۔ اور ہمارے بزرگ اس کو قبول بھی فرماتے تھے، ہمارے بزرگ اس کو قبول بھی فرماتے۔ ملک آزاد ہوا تھا، ہندی زبان کے رواج کی بہت ضرورت تھی اس وقت، دارالعلوم دینی ادارہ ہے، وہاں زبانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں دین سکھانے کی ضرورت ہے، وہاں زبانیں آئیں گی، قرآن و حدیث کی تعلیم بند ہو جائیں گی۔ آپ اپنے بچوں کو جو کرانا ہو کرائیے، مدرسے والوں کو اس کا مکلف مت بنائیے، ورنہ کوئی مولوی نہیں رہ جائے گا، پھر ہمارا ملک اندلس ہو جائے گا۔ لوگ سائنس میں لگے، یہ بھی ایک وجہ ہے، بہت سی وجوہات ہے، لوگ عیاشی میں لگے، فحاشی میں لگے، دولتوں کے نشوں میں لگے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ تھی بے دینی آ گئی۔ تو مدرسوں کو مدرسہ رہنے دو۔ علامہ اقبال کی بھی یہی گزارش ہے نا، مدرسوں کو آپ کو جو کچھ کرنا ہو کرو، آپ جی آپ کیجئے، اور آپ کرتے ہوئے بچوں کو مسلمان رکھیے۔ کیوں مسلمان نہیں رکھتے آپ؟ بچے تمہارے یہاں جو آتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، وہ مسلمان کیوں نہیں رہ رہے ہیں؟ ان کو مسلمان بنا کر رکھیے آپ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کب بنیں گے معلوم؟ علماء کو تو آپ اس کام میں مت لگائیے، اپنے یہاں علماء کی سرپرستی رکھیے۔ آپ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو ڈرتے ہیں، اس سے علماء کی سرپرستی کیوں رکھے؟ مسجد میں رکھنے سے ڈرتے ہیں، شریعت بتائیں گے تو شریعت مسجد میں، ہم مسجد والوں سے بھی کہتے ہیں کہ مسجد کیوں چلا رہے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ ہم مسجد کیوں چلا رہے ہیں؟ کچھ تو بولو۔ ابھی مدرسہ بھی بولیں گے، ہم مدرسہ کیوں چلا رہے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ جب جنت میں جانے کے لیے چلا رہے ہیں تو جیسے اللہ چاہے ویسے چلائیے، جیسے رسول اللہ چاہے ویسے چلائیے۔ شریعت پوچھیے، شریعت پوچھو گے جنت میں جاؤں گے، ورنہ سالوں میں مدرسے میں رہوں گا، اور کہیں ایسا نہ ہو میرا نام کہیں اور آ جائے۔ اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے۔ سالوں میں مدرسے میں رہوں، اور میں نے اللہ اور رسول کے مطابق مدرسے میں زندگی نہیں گزاری جی تو مجھے دوسری جگہ کھڑے کر دے۔ اور جو تڑپتا تھا، کاش کہ میں بھی سمجھدار ہوتا بچپنے میں، یا میرے ماں باپ کی مجھ پر عنایت ہوتی، میں بھی مدرسے میں 2 منٹ باقی ختم کروں گا، جو بچا جو آیا۔ میرے ماں باپ بھی اگر میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے اور میں بھی مدرسے میں چلے جاتا، نہیں سمجھ رہے، تو اللہ میاں اس کو یہاں کھڑے کر دیں گے اور اس کو ادھر کھڑے کر دیں گے۔ اللہ مجھے بھی موفق فرمائے، شریعت پر میں بھی عمل کروں، سنت پر میں بھی عمل کروں۔ تو میرے دوستو عزیزو، شریعت ہماری ایسی ہے مقدس کہ جس کے لیے ہمیں رسول کا نمونہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جو باتیں آئی اس کی ترجمانی حضور علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے بعد حضور نے کہا جی کہ میرا نمونہ تم میرے صحابہ سے لوں گے، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ پھر اس کے بعد کوئی نمونہ نہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو صحابہ کی ڈگر پر چلتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوتے ہیں۔ کس میں سے ہوتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کی 2 شاخیں ہو گئی، ایک شاخ ذرا بدعت کی طرف مائل ہو گئی، اور ایک شاخ جو سنت پر قائم ہے۔ جو سنت پر قائم ہے اس کا نام دیوبندیت ہے، اور جو سنت سے ہٹ گئی ہے، کچھ بدعات بھی ان میں ہے، وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہے، وہ بریلویت کی طرف گئی ہے۔ بہت ساتھ بولتا ہوں، یہ دبنے دبانے کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگ سب گمراہ ہے، پھر کوئی معتزلی ہے، شیعوں کے کسی فرقے میں پھنسا ہوا ہے، سب گمراہ ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہے وہ نجات پانے والی جماعتیں ہیں، اور اس جماعت کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت جی اسے توڑ نہیں سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہم اہل العلم، یہ علماء ہیں۔ کسی نے کہا ہم المحدثون،
یہ حدیث کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. کسی نے کہا ہم المجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. کسی نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعہ، اہل سنت کی یہ تینوں شاخیں ہیں. علم بھی ان کے یہاں ہے جی، اللہ کے لیے مقابلہ کرنا بھی ان کے لیے ان کے یہاں ہے. اور علم حدیث کی تعلیم و تبلیغ بھی ان کے یہاں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جی جو حدیث سے بھی منحرف ہے. اس فتنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جی ایک فرقہ موجود ہے جو حدیث کا منکر ہے. تو میرے دوستو عزیزو، ہم سب کو اپنے نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دوڑنا پڑے گا. ففروا الی اللہ، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑ کے چلے آؤ. اللہ ہم سب کو ادھر دوڑنا نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ. سنتیں ادا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله أصحابه أجمعين. سبحان العبد الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق ولم ينسى أحدا، سبحان الذي لم يتق صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. وفي رواية: ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره أو كما قال عليه السلام. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حاسبوا 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 أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوها قبل أن توزنوا أو كما قال. فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم واستغفروا لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هو قطب الجلالة شمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والمنقذ من الجهلة. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ارحموا امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حيان عثمان واقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء اهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة والحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للعباس رضي الله عنه وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين يا ذا الجلال والإكرام. واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. فقد قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست کیجیے. کر دو یار، تمہارے پیسے تھوڑی نہ کٹ رہے، کر دو.